جو لوگ شیعہ کا جنازہ پڑھتے ہیں ان کا نکاح رہ جاتے ہیں، ہاں نکاح تو رہ جاتا ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ پڑھا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کئی قسم کے ہیں، کیا پتہ جس تم نے جنازہ پڑھا ہے وہ کون ہے، کیسا شیعہ ہے، کٹر شیعہ ہے، آدھا شیعہ ہے، پکا شیعہ ہے، سبی شیعہ ہے، غالی شیعہ ہے، وہ کیا بلا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ پڑھو ہی نہیں۔ علی کے شیعہ بنے، مولا علی کے شیعہ بنے، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے ایک مفتی نے کہا ہے کہ شیعہ کا جنازہ نہ پڑھیں کیونکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، اور دلیل میں انہوں نے یہ ایک روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ کیا یہ واقعہ ثابت ہے؟ واقعہ تو ثابت نہیں ہے، لیکن پہلی بات یہ یاد رکھیں، اس میں جو اصول کی بات سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے نا، اسلام اس کے گرد سینٹرڈ ہے، اللہ، رسول، قرآن اور آخرت۔ اس کے بعد اگر کسی معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف رائے کسی کا ہوتا ہے یا کسی کے دل میں کوئی کسی کے بارے میں محل آ جاتا ہے، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، ورنہ سب کے اندر کسی نہ کسی درجے کا ہوتا ہے، کون نکال سکتا ہے؟ میں آپ کو جہلم کی مثال دیتا ہوں۔ فیض عالم صدیقی ہمارے یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ اہل حدیث مسجد کا خطیب تھا جس نے ناسبیت پھیلائی تھی، اب تو خیر ختم ہو چکی، جہلم سے اس سے بڑی آواز اٹھ گئی اللہ کے فضل سے، مرتے دم تک وہ اہل حدیث مسجد کا امام اور خطیب رہا، قتل ہو گیا، حضرت علی کے بارے میں بکواسات کرتا تھا جمعے کے خطبوں میں، ریٹن کتابوں میں، حضرت علی کی نام نہاد خلافت، ٹھیک ہے، اس قسم کے الفاظ وہ یوز کرتا تھا۔ تو کیا کہیں اہل حدیث نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا یا اس کا جنازہ کسی اہل حدیث نے نہیں پڑھا؟ آج تک اون کر رہے ہیں وہ لال رومال والی پارٹی، سارے بھائی اس کے آج تک اس کے مضامین چھاپتے ہیں اپنے اس کے اندر۔ پہلی دفعہ شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ آئے ہیں جنہوں نے اعلان برات کیا ہے، اسی کی وجہ سے اب مجبوراً باقیوں کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا اس کے اوپر جس کو ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ تو یہ جو انہوں نے اس قسم کے معاملات بنائے ہوئے ہیں نا کہ فلاں کا جنازہ نہ پڑھیں، فلاں کا جنازہ، یہ تو سارے اس کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ بریلوی علماء سے پوچھیں کیا دیوبندیوں کا جنازہ کو بریلوی پڑھ سکتا ہے؟ تو کیا دیوبندی جو ہیں بغض عثمان رکھتے ہیں، بغض علی رکھتے ہیں، بغض ابوبکر رکھتے ہیں؟ نہیں، وہ ان کے فرقے سے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ تو معاملے بڑی دور جا چکا ہے کہ سنی آپس میں ایک دوسرے کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے۔ ہمارے جہلم میں ہوا ہے کہ اہل حدیث عالم فوت ہوئے، ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، تو کچھ بریلویوں نے جا کے جنازہ پڑھ دیا تو بڑے مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ تجدید نکاح کریں، نکاح ٹوٹ گیا ان کا، حالانکہ وہ ماڈریٹ اہل حدیث علماء میں سے تھے، فتنہ پرور نہیں تھے، اپنا مسلک ضرور بیان کرتے تھے لیکن اس لیول پہ نہیں تھے، وہ بھی نہیں ان کو ہضم ہوئے، اور یہی وہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں۔ اب آ رہے ہیں اس سوال کی طرف۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے، بغض عثمان ورسز بغض علی، اور ایک اور کلپ بھی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 3 جھوٹ، جس میں نے حضرت عثمان کا دفاع بھی کیا۔ یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے، اور امام ترمذی نے ساتھ ہی اس کے ساتھ لکھ دیا ہے، اس میں ایک ابن زیاد نام کا راوی، یہ ابن زیاد وہ والا نہیں ہے، ایک ابن زیاد نام کا راوی ہے جو کہ متروک ہے، جس کی حدیثیں محدثین نے ترک کر دی ہوئی ہیں، اور اس حدیث کو شیخ البانی بھی ضعیف کہتے ہیں، امام ترمذی خود لکھ کے اس کو ضعیف کہتے ہیں، شیخ زبیر علی صاحب بھی ضعیف کہتے ہیں۔ تو یہ روایتی جعلی ہے۔ پھر ہم ایک معصومانہ سے سوال کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بغض عثمان رکھنے والا کون سا صحابی تھا؟ کوئی ایران فنڈڈ تھا صحابی؟ اس زمانے میں تو یہ تفریق شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ روایت اصل میں آل امیہ نے گھڑی ہے باقاعدہ، کیونکہ اس حدیث میں شامی راوی بھی ہیں۔ یہ روایت گھڑی ہے مسلم شریف کی اس حدیث کے مقابلے پہ کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اس حدیث کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے ایک روایت گھڑی گئی۔ ہمارے نزدیک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قابل احترام ہے اسی طریقے سے۔ ایون شیعہ میں بھی جو یعنی صحیح شیعہ علی ہیں، ایران میں جس طرح شیعہ، امام علی علیہ السلام کے آخری 10 سال کے اوپر انہوں نے فلم بنائی ہے نا، تو حضرت عثمان کو کتنی رسپیکٹیبل پرسنالٹی انہوں نے پیش کیا۔ باقی جو انہوں نے اختلاف رائے بتایا کہ حضرت علی آ کے ان کو سمجھاتے تھے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ یوں نہ کریں، تو یہ تمہارے اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔
صحیح بخاری میں موجود ہے، اور خود روایت کر رہا ہے مروان بن حکم، ٹھیک ہے، کہ حضرت علی حضرت عثمان کو کہاں کہاں سمجھایا کرتے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں۔ امام زین العابدین کو بتا رہا ہے مروان خود، حضرت حسین کے بیٹے کو، میں نے اس پمفلٹ میں ڈالا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ مروان بن حکم کہتا ہے کہ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مجھ سے مروان بن حکم نے کہا میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پہ حضرت علی اور عثمان کا جھگڑا ہوا حج تمتع کے مسئلے پہ۔ حضرت علی ان کو کہہ رہے تھے آپ حج تمتع پہ پابندی نہ لگائیں، حضرت عثمان کہہ رہے تھے میں حج تمتع پہ پابندی لگاؤں گا، ظاہر وہ غلط کر رہے تھے، حج تمتع تو سنت ہے، اور پھر دیکھ لیں امت نے پھر نہیں مانی نا ان کی بات، آج پوری امت حج تمتع کرتی ہے۔ تو حضرت علی نے جب دیکھا کہ حضرت عثمان اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے کہا میں حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کرتا ہوں، میں کسی شخص کے کہنے پہ نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت علی تو پھر حضرت علی تھے نا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، لیکن یہ حدیث اہل حدیث نہیں بیان کرتے ہیں۔ اہل حدیث ترمذی والی روایت بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ حج تمتع کے بارے میں، تو کہا کہ آپ کا باپ تو منع کرتا ہے، انہوں نے کہا میرے باپ پہ تو شریعت نازل نہیں ہوئی، اگر کسی مسئلے میں میرا باپ کوئی بات کرے، نبی علیہ السلام نے دوسری بات کی ہو تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی کہ نبی علیہ السلام کی؟ تو اس نے کہا نبی علیہ السلام کی، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام حج تمتع کرتے تھے، حکم دیا تھا، یعنی حج اور عمرے کو جمع کرنے کا، چاہے تمتع کی شکل میں ہو چاہے قران کی شکل میں، ایک سفر میں دونوں چیزیں۔ یہ ترمذی کی روایت تو بیان ہوتی ہے لیکن بخاری مسلم میں نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے شہادت عثمان کے جعلی اسباب پبلک کو بتائے ہوئے ہیں، تو ان کو خطرہ تھا کہیں یہ اور اسباب نہ کھل جائے، کیونکہ اس سے تو پھر وہ مسئلہ کھل جاتا ہے نا، تو یہ انہوں نے ڈائلیوٹ کر دیا۔